السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کامنٹس میں یہ بتاتے رہتے کہ آپ کے پروگرام سچ اور حقیقت پر ہوتے۔ پہلے اسے میں کھوسا صاحب کو لیں گے، اور دوسرے میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو تارکین وطن ہیں ان کی تذلیل کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ہی جو کشتی حادثہ ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کھوسا صاحب کیا کہتے ہیں جی۔ عوام اور قوم اور عدلیہ نواز شریف سے معافی مانگے۔ سبحان اللہ، تحریک چلے گی چلے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آئین کو بچائیں گے۔ کیا میرا گھر جو ہے اس کی تقدس، اس کی چار دیواری، اس کی پردہ داری، اس کی اس طرح سے جو ہے اس پر حملہ کرنا، کیا یہ اس کور کمانڈر کے گھر سے کم ہے؟ کیا غریب کی جھونپڑی کو اگر آپ آگ لگا دیں، جس کا سارا کچھ آپ ملیا میٹ کر دیتے ہیں، جو بیچارہ آنکھوں پہ آ کے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، میرے نزدیک اس کا بھی اتنا ہی اہمیت ہے اس کی جتنی میرے گھر کی اور جتنی کور کمانڈر کی۔ یہاں تقریر کی، آپ کے سامنے تقریر کی، یہاں میرے دوستوں کو پسند آئی، انہوں نے بہت تالیاں بجائیں، جن کو نہیں پسند آئی انہوں نے ایک مجھے ویلکم کیا، گولیاں چلا کر انہوں نے جو ہے۔ ہمارے دو طریقے ہیں پنجاب میں خوشیاں منانے کے، ایک تالی بجا کے، ایک فائر کر کے۔ تو یہ پھول جھڑیاں جو ہمارے گھر پہ بچھائی گئی، نچھاور کی گئی۔ نہ جی، یہ کھوسا صاحب ہے، لطیف کھوسا صاحب، انہوں نے جو بات کہی وزن تو ہے اس میں، یہ نہ کہ بعد میں دم نہیں ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ کھوسا صاحب ہی پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، ابھی بھی ہوں گے شاید۔ غریب پاکستان میں کس طرح زندگی گزارتا ہے آج اس پہ بات کریں گے، اور امیر کس طرح گزارتا ہے، کس طرح جناح ہاؤس کا ایک ڈرامہ جو ابھی تک چل رہا ہے، جو رکنے کا نام نہیں لے رہا، آج بھی کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں ہم بے شمار پروگرام کر چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ صرف آئی جی سے یہ سوال پوچھ لے کہ جناب آپ کہاں تھے اس وقت، آپ کو ایک دن پہلے اطلاع تھی، مگر کیونکہ ایک پلان ہے اور عمران خان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میڈیا پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ نے کوئی ویڈیو نہیں دکھانی، کوئی احتجاج نہیں دکھانا، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت پورے پاکستان کے جو وکلاء ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں، اور ورنہ جس طرح یہ تقریریں کر رہے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا، کوئی خاتون بھی ہے، کبھی مرد، کبھی کوئی چند وکلاء جو ہیں وہ میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک غریب کی جھونپڑی کی بات کی جا رہی ہے، کاش کبھی پاکستان میں یہ اہمیت ہوتی کہ غریب کو بھی انسان سمجھا جاتا۔ آج میں ایک بات کرنے سے نہیں باز آؤں گا، چاہے کسی کو غصہ لگے چاہے نہ لگے۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو آغاز اچھا نہیں کیا تھا، آغاز یہ کیا تھا کہ جو تجاوزات ہیں ان کو گرایا گیا، لوگوں کے گھر گرائے گئے، لوگوں کی دکانیں گرائی گئی، اور اس پر جو غریب لوگ تھے بڑے پریشان ہوئے، شاید آج بھی وہ پریشان ہو۔ اگر غیر قانونی وہ چیزیں بنی ہوئی تھی تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر ہی بنی ہوگی نا، ویسے تو غیر قانونی وہاں پہ نہیں کچھ بھی ہوتا جب تک آپ کو قانونی لوگ جو اجازت نہ دیں غیر قانونی طریقے کے ساتھ۔ تو عمران خان سے مجھے اس وقت یہ شکوہ تھا کہ غریب کی جو بد دعا ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اگر غیر قانونی تھے تو اس کو چاہیے تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی متبادل ان کو ڈھونڈ کے دیتا۔ ٹھیک ہے، شادی ہاؤس جو بنے ہوئے تھے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ امیر لوگ تھے، ان کے پاس بے شمار اس طرح کے راستے ہوتے ہیں کہ ان کا روزی کا مسئلہ نہیں خراب ہوتا، اور جو غریب ہے اس نے لاکھوں روپے دے کے گھر لیا، لاکھوں روپے دے کے مکان لی، دکان لی، اور اس کا آتے ہی سب کچھ گرا دیا۔ یہ بڑا ایک ظلم ہوا تھا پاکستان میں آپ کو صحیح بتا دوں، چاہے وہ عمران خان ہے، کیونکہ اس نے غریبوں سے شروع کیا، احتساب غریبوں سے شروع ہوا، نارمل امیروں سے کرنا چاہیے تھا، اور جو چور ڈاکو اربوں روپے کھا گئے ان کو یہ پکڑنے میں ناکام رہا، الٹا انہوں نے ان کو پکڑ لیا، کیونکہ سارا جتنی انرجی تھی آتے ہی غریبوں پہ ڈال دی۔ اب ایک ملک میں اگر غیر قانونی کام ہو رہے ہیں عرصہ دراز سے،
تو وہاں پہ آپ کوئی آتے یہ نہیں کہیں گے کہ میں 6 مہینے میں یہ سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، یا 1 سال میں ٹھیک کر لوں گا، یا 3 سال میں ٹھیک کر لوں گا، یا 3.5 سال میں ٹھیک کر لوں گا۔ ہر چیز کو وقت چاہیے۔ تو یہ جناب آج جو کھوسا صاحب بات کر رہے ہیں کہ میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی، ان وکیلوں میں ایسے وکیل بھی ہوں گے جو غدار ہوں گے، جن کو خریدا گیا ہے، جن کو استعمال کرنے کے لیے کہ کھوسا صاحب نے جو کہنا، جس طرح ہماری گورنمنٹ جھوٹ پر آئی ہوئی ہے اور مکمل جھوٹ بولتی ہے، اسی طرح آپ نے یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے کھوسا صاحب جو کہے آپ نے الٹ کہنا ہے، اور باقی ہم فائرنگ کر کے دہشت گردی پھیلائیں گے، 2-4 بندے اڑا دیں گے زخمی۔ پاکستان میں کون سا مسئلہ ہے کہ بندہ مر جائے، تو کون سا وہاں پہ کوئی قانون ہے یا آئین ہے؟ اب جو وکلاء ہے اگر وہ میدان میں نکل آتے ہیں تو یہ فوجی عدالتوں کا بھی سلسلہ بند ہو جائے گا اور پاکستان کے حالات بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کرے ان کو بھی توڑ دیا گیا، خرید لیا گیا، کل عمران خان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، تو پھر عمران خان کو میرا خیال نقصان ہوگا، کیونکہ عوام کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے پاورفل لوگ بھی چاہیے، ڈاکٹر، وکیل، ان کے ساتھ عمران خان کو جتنے رابطے اچھے ہوں وہ بڑھانے چاہیے۔ ان کے ذریعے وہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی اپنے لیے حق کی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ صبح اٹھا ہوں، وہ منوج ثناء اللہ آیا ہوا تھا، اس کی آواز بند کی، ابھی چائے کا کپ شروع کیا، وہ دوسرا منوس آ گیا، شباز سے شکلیں نہیں دیکھنے کو دل کرتا، پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر نون لیگ نے جو کام کیے ہیں وہ نکال دو تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ حرام خور ایسے میں اگر جو لوٹی ہوئی دولت پاکستان کی نواز شریف واپس کرتے تو نواز شریف کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا، تمہارے پاس بھی کچھ نہیں بچتا، آپ کی ٹیم کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا۔ یہ میں آپ کو کہتا ہوں، جتنا لوٹ مار کا سامان واپس یہ دے دے، اس کے بعد ان کے پاس ایک انڈا بچے گا، زیرو۔ تو جناب یہ بڑھ کے نہ لگایا کرے، اتنے بڑے آپ نے کوئی کارنامے نہیں دیے یہاں پہ جو آپ بتا رہے اپنے مفاد کے لیے، اپنی کمیشن کے لیے یہ آپ کام کرتے رہے۔ ہم نے جی لوڈ شیڈنگ ختم کی، لوڈ شیڈنگ ابھی بھی ہو رہی، وہ کسی ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دو تو پھر لوڈ شیڈنگ ہونی شروع ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں کیسے کہ لوڈ شیڈنگ، وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہماری گورنمنٹ ہے ہم اس وقت تک چینی بھی مارکیٹ میں لائیں گے، آٹا بھی لائیں گے، چاول بھی لائیں گے۔ جب ہماری گورنمنٹ چلی جائے گی ہم یہ غائب کروا دیں، ہم کہیں گے ہمارے دور میں ہر چیز یہاں پہ مل رہی۔ یہ کرمنل لوگ ہیں، ایسے خطرناک کہ خوراک بھی غائب کر دیتے، حالانکہ جو انسان ہے ان کے لیے خوراک ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو جناب یہ آ کے ہمیں نہ بتایا کرے، کیونکہ قوم آپ کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے شکل دیکھ کے ان کی کرایت آ رہی تھی، افسوس ہو رہا تھا کہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی کیا ہے۔ یہ جرائم پیشہ افراد آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ان کو پیچھے سے ہیلپ کر رہے ہیں وہ ان سے بڑے مجرم ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ ابھی میں ایسی ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ ہنسی بھی آتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کے گلے پڑ گئے طاقتور لوگوں کے، ان کے پاس ویڈیو ہے، ان کے پاس ویڈیو ہے، آپ دونوں طرف جو ہے وہ مصیبت بنی ہوئی ہے۔ یہ صحیح پکی خبر ہے، وہ بھی یاش ہے، یہ بھی یاش ہے، دونوں ایک دوسرے کے وہ بہرحال میں کیا کہوں، پیپلز پارٹی کے لوگوں جو ہے وہ ذرا منافقین ہے، یہ تو دشمن ہے نا، سامنے آتے ہیں کھل کے، تو وہ جو منافق ہے زیادہ۔ کل نبیل قبول ہے، اس کو اس طرح ذلیل کر کے اس نے پیچھے کیا، وہ بلاول بھٹو نے، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ وہ کتوں کی عزت ہوتی ہے مجھے بتاؤ، انہی کی ہوتی ہے جو وفادار ہوتے ہیں۔ اب یہ عرصہ دراز سے ان کے غلام ہیں، اور غلاموں کی کوئی عزت تو نہیں ہوتی، کبھی بے نظیر کے غلام، کبھی بھٹو کے غلام، کبھی بلاول کے اب غلام، پھر بلاول کے تو بچے ہونے کے نہیں ہونے، اس کی بہن کیا جو بچے ہارے، جو 3 کلومیٹر وہ سڑکیں بند کر دی جاتی، ان کے غلام، ان کی اولاد غلام۔ تو جناب آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں، جس طرح یہ دھتکارتے ہیں، جو سلوک آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی غیرت ہو، تھوڑی سی شرم ہو،
بندہ ڈوب کے مر جاتا ہے، کیونکہ شرم ہی تو نہیں ہے پاکستان۔ ایک بریک لیتے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے جس پہ ابھی بات ہوگی۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ اچھا جی، دو موضوع ہیں۔ ایک تو ایک چینل ہے پاکستان کا، وہاں پہ ایک لڑکی ہے، سب کو پتہ چل چکا ہوگا، سوشل میڈیا پہ اس کی تصویر چل رہی ہے، ہم احتیاط کرتے ہیں، نام نہیں کسی کا لیتے، حالانکہ پتہ سب کو ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو تارکین وطن ہے وہ باہر کے ممالک میں واش روم صاف کرتے ہیں اور پھر یہاں آ کے سفید کپڑے، کاٹن کے کپڑے پہن کے چلتے ہیں۔ پھر ایک اور اس سے بھی بڑا بیٹھا ہوا تھا شیطان، اس نے کہا 5000 کا نوٹ جو ہے پھر اوپر کر کے ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اور اس لڑکی نے جو کہا وہ تو بہت غلط تھا، لیکن جو لوگ اس کی اپنی تذلیل تو جو اس نے کی تارکین وطن کی، اس کا جواب تو ہم دیں گے، مگر جو اپنی اخلاقیات آپ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑی افسوسناک ہے۔ آپ گندی گالیاں دے رہے ہیں، آپ اس بچی کو مختلف الفاظ سے پکار رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ شرم آنی چاہیے آپ کو بھی۔ بڑی میں سیدھے لفظوں میں کہوں گا، معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں، اس لڑکی نے یہ بات کیوں کہی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہوتا، یہ ہے کہ یہ جب تھوڑے سے امیر لوگوں کے بچے جو ہیں اوپر آ جاتے ہیں تو ظاہر دولت ہوتی ہے، دماغ کام کرنے چھوڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے، غریب کو غریب نہیں سمجھتے۔ ان کو کیا پتا کہ جو تارکین وطن ہے وہ کتنی تکلیف سے زندگی گزارتے ہیں۔ مجھے پرسوں فون آیا، ایک لڑکا بچہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ لندن آیا ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور میرے سے ساؤتھ ہال میں کسی نے ایک ہفتہ کام کروایا 2 لڑکوں سے، اور وہ پاکستانی تھا کراچی کا، اس نے پیسے بھی نہیں دیے، ہمیں کہا نہیں ضرورت نہیں، آپ کام ٹھیک نہیں کرتے۔ اور وہ بچہ پریشان تھا، مجھے اس نے کہا کوئی کام مل جائے، یہاں سے میرے سے دور ہے کافی، اور کوئی ہیلپ کرے ہماری کہ کوئی بھی کام مل جائے۔ اب اس میں جو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی لوگ باہر دوسرے ممالک میں آتے ہیں، اس لڑکی کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ کون کون سی تکلیف اٹھاتے، اور واش روم صاف کرنا کوئی میرا خیال گناہ نہیں ہے۔ میں ہر بندے اس کو سلام پیش کرتا ہوں جو عزت کی روٹی کمانے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی محنت ہے، چاہے وہ کوئی بھی مزدوری۔ مجھے ایسے لوگوں پہ فخر ہے، میں جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، خدا گواہ ہے کہ میں پاکستان میں بھی دیکھتا ہوں، مزدور کو بھی دیکھتا ہوں، کوئی واش روم صاف کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اپنی روٹی روزی کے لیے بیچارہ محنت تو کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو توفیق دی ہے اس کے مطابق لگا تو ہے۔ تو جو لوگ باہر آتے ہیں وہ بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ میں اس بچی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ آپ سوچ نہیں سکتی، آپ شاید کسی امیر گھرانے کی ہو، آپ ظاہر ہے کہ ایکٹر ہو یا جو بھی ہو، لیکن یہاں پہ ایک عام آدمی میں نے دیکھا، یورپ میں تو پھر بھی بہتر ہے کچھ نہ کچھ، جو سعودی عرب، دبئی، قطر مطر ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ بیچارے بلڈنگوں کا کام کرتے ہیں، وہ وہاں پہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوتا ہے، اتنا رسک لیا ہوتا ہے، اور کئی بیچارے جان سے چلے جاتے ہیں۔ اور وہاں پہ اب باتھ روم بھی اگر صاف کہے گا کہ صاف کر دو تو وہ کرنے پڑتے۔ یہاں یورپ میں جن ہوٹلوں میں جا کے ہم لوگ ٹھہرتے ہیں، جہاں بھی ٹھہرتے ہیں، وہاں پاکستانی اور خواتین بھی ہوتی ہیں، وہاں اور ملکوں کی خواتین بھی ہوتی ہیں جو آ کے مکمل کمرے صاف کرتی ہیں، واش روم صاف کرتی ہیں، ہر چیز صاف کرتی ہیں۔ اور یہاں گورے اپنے گھروں کی صفائی خود کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر کام، یا یورپ کے دوسرے ملکوں میں یا امریکہ، کینیڈا، جہاں بھی، کہ تقریباً تمام کام خود کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، مہنگا سلسلہ ہے۔ تو یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح آپ لوگ غیر ملکی جو تارکین وطن ہیں ان کی جو تذلیل کرتے ہیں، یہ میرا حال ایک تو ان کے دل پر جو گزری ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں، بڑی سخت تکلیف ہے اس کو۔ مگر یہ چند دن پہلے آپ کے وزیر دفاع نے بھی اس طرح کی بکواس کی تھی کہ وہ کہتے ہیں ہم پیسے نہیں بھیجیں گے، تو یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ اصل میں کلچر، معاشرہ ایسا ہمارا کہ امیر غریب کا بہت فرق آ چکا ہے۔ یہ ممالک کیوں کامیاب ہے؟ جاپان کیوں آگے گزر گیا؟ جرمنی کیوں گزر گیا؟ انگلینڈ کیوں گزر گیا؟ یہاں پہ کام کو کوئی برا نہیں کہتا،
ہر محنتی بندے کی عزت کی جاتی ہے، کسی کو یہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ چھوٹا کام کر رہا ہے یا بڑا کام کر رہا ہے، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، ہر بندہ خوش ہو کے بولتا ہے۔ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، چھوٹا کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں، وہ دفتر والا آپ کے ساتھ اسی طرح پیش آئے گا جس طرح برابر سب لوگ۔ یہ تفریق ہم نے خود پیدا کی ہوئی پاکستان میں، خاص کر مسلمانوں، اور آپ اندازہ لگائیں جب نماز پڑھتے ہیں تو سب برابر کھڑے ہوتے ہیں، مقصد یہ کہ سب انسان برابر ہیں اور سب کے جو حقوق ہے وہ برابر ہیں، مگر کیونکہ ہماری اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں پاکستان میں، ہمارے معاشرے نے ہمیں نہ اخلاقیات سکھائی، نہ ہمیں کوئی ایسی چیز سکھائی، تو جس طرح بڑے لوگ گھروں میں باتیں کرتے ہوں گے اسی طرح پہ یہ بچے بچیاں جو آ کے ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ اخلاقیات نسلوں سے ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب میں واقعات اتنے ہیں کہ کیا کیا بتاؤں، میں تو غریب کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ محنت کر رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیں، ایسے لوگ ہیں جو بالکل مزدوری کر رہے ہیں، اور جب ان سے کسی نے چیک کرنے کے لیے یہ کہا کہ یار مجھے ایک پانی کا شربت کا گلاس دے تو میرے پاس پیسے نہیں، تو اس نے دے دیا، بعد میں اس نے انعام دیا کہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں، یا کوئی فلودہ ہے کھانا ہے کچھ بھی۔ تو جو یہ بچے ہیں ان کی تربیت جس ماحول میں ہوئی ہے وہ معاشرے کا قصور ہے، ہمارے معاشرے نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ اونچ نیچ جو چھوٹا بڑا، اور اسی معاشرے میں پھر یہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر آ کے دیکھیں کہ کس طرح یورپ میں یا دوسرے لوگوں میں گورے بھی اپنے باتھ روم آپ صاف کرتے ہیں، اور میں مختلف جگہ پہ دیکھتا رہتا ہوں، مالک بڑے سے بڑا۔ اچھا، پچھلے دنوں یہ ایک ویڈیو چل رہی تھی وزیر اعظم ہالینڈ کی، کافی گر گئی، اس سے کافی گر گئی، تو وہ آئی لڑکی جو صفائی کرنے والی تھی، اس نے کہا نہیں یہ میرے سے گری ہے میں صاف کروں، اور اس نے کی، اس کی شان میں کوئی فرق پڑ گیا، عزت بنی اس کی، احترام لوگوں نے شروع کر دیا۔ کینیڈا کا وزیر اعظم ہے خود کافی بناتے ہیں، جرمن وزیر اعظم ہے خود کافی بناتا ہے، تو جناب یہ معاشرے سے لوگ سیکھتے ہیں، یہ اکیلی بچی کا قصور نہیں ہے، اس میں پورے معاشرے کا سسٹم ہمارا ایسا ہے، اور وہاں سے جب سیکھتے ہیں تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو بات آپ نے کی یہ افسوسناک ہے، اور اس بچی کی تربیت کے لیے آپ اس کی اس طرح کی پوسٹ نہیں لگانی چاہیے کہ ایسے ایسے لقب دیں کہ آپ کی اپنی تربیت باہر آ جائے کہ آپ کی تربیت کس ماحول میں ہوئی۔ کسی کو سمجھانے کے لیے پیار کے ساتھ سمجھاتے ہیں، عزت کے ساتھ سمجھاتے ہیں، احترام کے ساتھ سمجھاتے ہیں تاکہ اس کو سمجھ آ جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر اس طرح کے حملے شروع کر دیں جس طرح سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تارکین وطن کی کشتی ڈوبی، اس کی جی اب رپورٹ آئی کہ ہیلپ جو کرنے گیا اس کی وجہ سے اس نے کھینچے تو الٹی۔ قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارے پھر وہیں پہ آ جاتا ہے گورنمنٹ کا ہے، معاشرے کا۔ 75 سال سے وہ کبھی جرمن کیوں نہیں اس طرح کشتیاں مار کے کہیں گے؟ کبھی جاپانی کیوں نہیں گئے؟ کبھی انگلینڈ کے کیوں نہیں گئے؟ امریکن کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے یہاں کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے، ہماری طرح نہیں کہ بڑے لوگوں نے، سیاستدانوں نے، ہمارے جرنیلوں نے لوٹ مار کر لی اور غریبوں کا حق بھی کھا کے کھانا خراب ہو، معذرت کے ساتھ۔ اور غریبوں کا حق بھی آپ کے بینکوں میں پڑا ہوا، آپ کے نصیب پہ بھی نہیں ہے، آپ کی یاشی کے کام بھی نہیں ہوا۔ تو جب آپ ہمیں وہاں پہ خوراک ہی نہیں دے سکے تو باہر آنا، پھر آ کے جو اگر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکے تو یونان کی گورنمنٹ سے کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ۔ 75 سال سے آپ نہیں دے سکے کسی کو کچھ، آ کے وہاں پہ میڈیا پہ اس نے یہ کر دیا، یہ ایک سازش تھی، یہ تھی، وہ تھی۔ وہ جب آپ اپنے لوگوں کو وہاں پہ اس طرح جس طرح زندگی گزر رہی ہے گزارنے پر مجبور کریں گے، وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے، راستے میں یونان کے لوگوں کی غلطی ہو، کسی اور ملک کے لوگوں کی غلطی ہو، اور ان پہ ڈال دیں گے آپ۔ میں ان چیزوں کو بہرحال
نہیں مانتا، غلطی ہماری ہے، ہمارے ملک سے یہ غلطی شروع ہوئی ہے، پاکستان سے ایف آئی اے نے اب جی حرکت شروع کر دی۔ وہ بنیاد دیکھتے ہیں، 9 مئی کی بنیاد نہیں دیکھی کہ کہاں سے شروع ہوئی، غیر قانونی طور پر تختہ الٹا گیا، گورنمنٹ آئی، پھر جو تماشا چل رہا ہے اس پر نہیں جا رہے، سارا پیچھے سے چھوڑ کے وہاں سے 9 مئی تک کیسے پہنچے۔ عمران خان کو غلط طریقے سے گرفتار کر کے اس کی تذلیل کی گئی، یہ نہیں آپ کا دھیان جا رہا، ہر غلطی دوسرے پر ڈالتے ہیں، کوئی شرم کرنی چاہیے آپ کو۔ یہ اتنے ترقی یافتہ مالک آپ کے ساتھ ہوئے، مگر دیکھیں کہاں پہنچ گئے، ان کے لوگ کیوں نہیں دوسرے مالک میں جا کے اس طرح ذلیل و خوار ہوتے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔